عزیز طلباء، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سٹلے ٹاؤن کے شعبہ اردو کی جانب سے پروفیسر شہباز علی آپ سے مخاطب ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کی نظم اسلامی مساوات کا آغاز کر رکھا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو اس نظم کے آخری دو بند یعنی بند نمبر 6 اور 7 آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو آج کے لیکچر کا آغاز ہم اس نظم کے چھٹے بند سے کرتے ہیں۔ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے میں دم بھر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ تو سب سے پہلے الفاظ کے معنی کی طرف۔ ہم جنس کے معنی ہیں برابر کے لوگ، ایک جیسے لوگ یا ایک نسل سے تعلق رکھنے والے۔ چین کا مطلب آرام اور سکون، دم بھر کا مطلب لمحے بھر کے لیے، تدبیر الٹنا امید کے خلاف ہونا یا عقل اور سوچ کے برعکس کوئی چیز ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ تدبیر الٹی ہو گئی۔ تقدیر کھوٹی ہونا، بدقسمت ہونا یا بدقسمتی۔ اب ہم اس بند کی تشریح کی طرف پڑھتے ہیں۔ اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی نے غریب طبقے کے حالات بیان کیے ہیں کہ کس طرح وہ تکلیف دہ زندگی بسر کرتا ہے، یعنی غریب طبقہ کس طرح تکلیف دہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اس بند سے قبل حالی امیر طبقے کی صفاقیوں اور ان کے مظالم کو منظر عام پر لائے ہیں کہ کس طرح ان کے دماغ پر غرور اور تکبر کی مکڑی نے جالے تان رکھے ہیں کہ وہ غریبوں اور ناداروں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس بے تحاشا دولت ہوتی ہے، عالی شان محل نما مکانات ہوتے ہیں، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے اور سواری کے لیے پرتعیش گاڑیاں ہوتی ہیں، پہننے کے لیے قیمتی لباس ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف غربت اور ناداری کا مارا طبقہ، جن کے دن رات دکھوں، مصائب اور پریشانیوں میں بسر ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو تو زندگی میں ایک لمحے بھی سکون اور چین میسر نہیں آتا، تو پھر وہ کیسے امیروں اور دولت مندوں کے برابر ہو سکتے ہیں، یعنی امیروں کی برابری کر سکتے ہیں۔ ان زمانے کے ستائے ہوئے، مجبور و بے کس اور مفلس لوگوں کے پاس نہ تو کوئی سواری ہوتی ہے اور نہ خدمت کے لیے نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے نہ مکان ہوتا ہے، نہ ہی راحت اور آرام کے لیے بستر ہوتا ہے، اور یہ بیچارے ڈھنگ کا لباس پہننے کے لیے بھی ساری زندگی ترستے رہتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس نظم کے آخری بند کی طرف، بند نمبر 7۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ کتاب خدا کا مطلب ہدایت دینے والی کتاب، اس سے مراد ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کنبہ خاندان، خالق دو سرا، دونوں جہانوں کو پیدا کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ۔ خلائق، خلق کی جمع، مراد مخلوق، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان، اور ولا کا مطلب ہے محبت یا دوستی۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا یہ پہلا سبق تھا کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، یعنی ساری دنیا کے انسان
آدم کی اولاد ہیں اور ایک خاندان کی طرح ہیں، خاندان کے افراد کی طرح ہیں۔ کنبا کہتے ہیں خاندان کو۔ سابقہ اشعار میں شاعر نے بگڑے ہوئے عمرا کا طرز عمل بیان کیا ہے کہ وہ خود تو آسائش میں رہتے ہیں مگر غریب لوگوں کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے، انہیں بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمرا اور غربا میں کوئی فرق نہیں، تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں اور اللہ کا کنبا ہے۔ اگر کسی کو کسی پر کوئی برتری یا فوقیت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بدولت یا پرہیزگاری کی بدولت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دی ہیں۔ قرآن ایک کامل، جامع، ہمہ گیر اور مستند کتاب ہے۔ شاعر نے بھی اسی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق اللہ کا دوست وہی ہے جو اس کی مخلوق کے لیے رحم دل ہو اور اس کی مخلوق پر رحم کرے۔ شاعر نے اسی بات کو اپنے ایک شعر میں اس طرح بھی کہا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ پھر ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔